دیکھیں، جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. دو مسلم ممالک کے درمیان افغانستان ایک خود مختار ملک ہے. وہ جنگ جس کے اندر دونوں طرف مسلمان ہوں اس کی کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے مخصوص حالات کو دیکھنا ہوگا. ہماری ایک سرحد ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے. اگر ان کے ملک سے ہم پر حملہ ہوتا ہے، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خرابی کا مقابلہ کریں، اپنی سرحدوں کے اندر اس معاملے کو روکیں. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ حالات پیدا نہ ہونے دیں کہ اس قسم کے ہم پر حملے ہو سکیں. ہم نے ماضی میں بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، کامیابی سے کیا ہے. آج بھی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ آپ پر حملہ ہو، آپ کے لوگ شہید ہوں اور آپ چپ بیٹھے رہیں. اس لیے یہ سب کی ذمہ داری ہے. آج یہ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی ہے، صوبائی حکومت کی ہے، اور جو ہمارے ہمسائے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم پر کوئی تکلیف ہے، ہم پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ اپنی سرحدوں کے اندر کریں. بہن بھائی، وہ نوجوان جو آج ہمارے ساتھ اس سفر میں شریک ہوئے ہیں، ہمارا سیاست میں صرف ایک مقصد ہے کہ ملک کی فلاح ہو، عوام کی بہتری ہو اور پاکستان ترقی کر سکے. یہاں مقصد اقتدار نہیں ہے، مقصد کوئی کرسی نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کس طرح ہم سب مل کر پاکستان کو ترقی دے سکتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ کسی اور کا ملک نہیں ہے، یہ حکمرانوں کا ملک نہیں ہے، یہ آپ سب کا ملک ہے. اس کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی ملک ترقی کیسے کرے گا. میں ان سے کہتا ہوں صرف ایک راستہ ہے، اور اس بات کو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن راستہ صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے، جس کو رول آف لا کہتے ہیں. یہ پوری دنیا کا اصول ہے، یہ صرف ہمارا نہیں ہے. آج آپ ملک کے اندر جو نظام کی ناکامی ہے، جو مشکلات ہیں، جو معیشت کے معاملات ہیں، ان سب کا صرف ایک حل ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق کریں. ہماری تمام خرابیوں کی ذمہ داری قانون سے انحراف ہے. آج آپ ملک میں جو بھی 3 کروڑ سے زیادہ بچوں کی بات ہوئی، جو آج ملک کے نوجوانوں کی مسائل ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے نوجوان ہیں، لیکن اگر آپ ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری بن جائے گی، یہ آپ کی سب سے بڑا بوجھ بن جائے گا. اس بات کا احساس آج ملک کے حکمرانوں کو نہیں ہے. نوجوان کیا چاہتا ہے؟ نوجوان تعلیم، معیاری تعلیم چاہتا ہے. نوجوان روزگار کے مواقع چاہتا ہے، کاروبار کے مواقع چاہتا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ ملک کے اندر معیشت بڑھے، روزگار کے مواقع ہوں، کاروبار کے مواقع ہوں. پوری دنیا اسی نظام پہ چلتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے پاکستان میں. لیکن آج ہم نے اپنی سیاست کو، اور جہاں سیاسی استحکام نہیں ہوگا وہاں معیشت نہیں ہوگی، وہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ہم نے آج اپنی سیاست کو نفرت اور دشمنی میں بدل دیا ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا. یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک کے ادارے، ملک کے آئینی عہدیدار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں. یہ ملک کی بدنصیبی ہے کہ ہم الیکشنوں کا احترام نہیں کرتے، عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے. تو آج اللہ کے کرم سے آپ کی جماعت عوام پاکستان جو ہے، یہ واحد جماعت ہے ملک کے اندر جو آج آئین کی بات کرتی ہے، قانون کی بات کرتی ہے، ملک کے مسائل پر بات کرتی ہے، ملک کے مسائل کے حل کی بات کرتی ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ملک کے ہر مسئلے پر. آج آپ دیکھ لیں، تمام دوسری جماعتیں، تمام دوسرے سیاستدان ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ہتک کرنے میں مصروف ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر بھی. لیکن یہ واحد جماعت ہے جو ملک کے مسائل، ان کے حل کی بات کرتی ہے، ملک کو جوڑنے کی بات کرتی ہے، ملک کے اندر تفریق ختم کرنے کی بات کرتی ہے، ملک کو ترقی دینے کی بات کرتی ہے. یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے. تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم سب مل کر، یہ ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے. آج اس کے علاوہ کوئی حل پاکستان کا نہیں ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر بیٹھیں سب مل کر اور پاکستان کے مستقبل کی بات کریں، ان مسائل کی بات کریں، ان مسائل کے حل کی بات کریں
جنہوں نے ہمیں اس جگہ پہ پہنچایا ہے. یہ سب سبق تاریخ کے اندر موجود ہیں. ہماری مشکلات بھی موجود ہیں، ان کی وجوہات بھی موجود ہیں، ان کے حل بھی موجود ہیں. لیکن یہ ایک شخص ایک جماعت کی بات نہیں ہے. آج ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، چاہے ہم حکومت میں ہوں، چاہے ہم اپوزیشن میں ہوں، چاہے ہم مسلح افواج میں ہوں، بیوروکریسی میں ہوں، جوڈیشری کے اندر ہوں. اگر ہم اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو کل پچھتاوا ہی ہوگا.